بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام حالات براہ راست کے ساتھ شاہد رانا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ فورن پالیسی تب مضبوط ہوتی ہے جب انٹرنل کیپیبلٹیز ملک کی سٹرونگ ہوں۔ پاکستان کی کمزور جمہوریت جو کہ ابھی مضبوط ہو رہی ہے میں سیاسی، معاشرتی، اقتصادی حالات بھی کمزور ہیں۔ ایسے کمزور حالات کو امپروو کرتے ہوئے اچھی فورن پالیسی کو اپنانا یقیناً ایک بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ آج جبکہ خطے میں امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ اوباما کا وزٹ ہونے والا ہے جو کہ بھارت کی طرف ہے، اس حوالے سے اور پاکستان کی انٹرنل پالیسیز جو کہ ایکسٹرنل پالیسیز کو بنانے میں مدد دیتی ہیں وہ کیا ہیں، مجموعی صورتحال سیاست پر کیا ہے، خطے کی سیاست کیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، ان تمام باتوں پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جسے حال ہی میں نیوز آف ورلڈ ایک برطانوی اخبار کے مطابق خطے کی پاکستان میں پہلی مضبوط سیاسی شخصیت، ایشیا میں 5ویں مضبوط سیاسی شخصیت اور دنیا میں 19ویں مضبوط سیاسی شخصیت کے طور پر کہا گیا۔ اور اسی کے ساتھ چین نے اپنی جو موجودہ حکمران کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں واحد پارٹی جو اس وقت ان کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم رکھے ہوئے ہے وہ JUI ہے۔ یقیناً ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، امیر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ویلکم ان دا شو۔ یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت کرنٹ جو افیئر ہم کہیں گے، آنے والا دورہ اوباما کا ہوگا جو کہ خطے میں ایک نیا بحث یا ڈیبیٹ شروع کریں گے کہ وہ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے چونکہ مجھے آپ سے بہت سی چیزوں پر بات چیت کرنا ہے، میں آپ کی ذمہ داری جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے آپ چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں۔ پچھلے دنوں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ کشمیر پر کوئی پازیٹیو پیش رفت نہیں ہو پا رہی۔ کشمیر کے حوالے سے پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے ہیں وائلنس بھی بڑھ رہا ہے خطے میں، آبادی میں جو کشمیر کی مقبوضہ آبادی ہے وہاں بھی انڈیا کا وائلنس بڑھ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ مایوس کن ہیں، آپ ابھی موجودہ حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پازیٹیو چینج آپ نہیں لا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بات کروں گا۔ ایک سیاسی جماعت جو عوام میں جاتی ہے، ریلیز کرتی ہیں اور ایک عوامی ماحول میں گفتگو کرتی ہیں، وہ ایک اپنا خاص ماحول ہوتا ہے اور اس میں اپنے جذبات کی ایک ترجمانی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں ہوں، پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں ہوں اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ میں نے صرف اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کرنی بلکہ میں نے ملک کی اور حکومت کی بہتر پالیسیوں کی طرف اس کی جہت کو تبدیل کرنا ہے، ان کی ترجیحات کو تبدیل کرنا ہے، تو یہ بڑا ایک محنت طلب کام بھی ہوتا ہے اور اس میں بڑے ایک ذہنی امتحانات سے بھی آدمی گزرتا ہے۔ اس میں اب پوری کمیٹی میں تنہا ایک میں اپنی پارٹی سے ہوں اور اس کے چیئرمین کی حیثیت سے پورے پارلیمنٹ کی پارٹیوں کے جو نمائندگان ہیں ان کو کشمیر کے مسئلے پر پارٹی پالیٹکس سے اوپر رکھنا، اس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ کشمیر کے مسئلہ اگر متاثر ہو رہا ہے حالات کی وجہ سے، بین الاقوامی حالات کی وجہ سے، ہماری ماضی میں کچھ کمزور اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور تو ہم ان حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں اور کیسے ایک سفر ہم نے کرنا ہے کہ جس میں ہم حکمرانوں کو اور ملک کے تمام اداروں کو ایک نئی جہت پر لا کر آمادہ کر سکے۔ جی تو ظاہر ہے جی کہ جب یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی اور اس میں کشمیر کمیٹی تشکیل ہوئی اور مجھے اس کا چیئرمین بنایا گیا تو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا فوکس ہوا، یعنی اس پر ہم نے فوکس کیا اور ہمارے سامنے ظاہر ہے جی کہ جنرل مشرف کے زمانے سے 2001 سے افغان مسئلے میں پاکستان کو جس طرح الجھایا گیا اور ایک بین الاقوامی جو ترجیحات ہمارے اوپر جیسے مسلط ہو گئیں
اور جس طرح ہم نے اپنی تمام تر سیاسی، دفاعی اور سفارتی توانائیاں کشمیر سے ہٹا کر پاکستان کے مغربی سرحدات کی طرف منتقل کر دیں اور افغان مسئلے میں ہم الجھ گئے اور ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ہم نے اپنے آپ کو متعارف کرایا امریکہ کا، اور وہ ایک طاقت کا استعمال تھا، وہ ایک جنگ کا ماحول تھا. پھر ظاہر ہے جی کہ جب ہماری توجہ کشمیر سے ہٹ گئی اور وہ مغربی سرحدات کی طرف منتقل ہو گئی تو انڈیا نے بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا تھا. اس نے بھی اپنا تمام تر دفاعی اثر رسوخ ہمارے مغربی سرحدات کی طرف منتقل کر دیا جی. اور اس وقت افغانستان کے اندر ہماری نسبت انڈیا زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے. ہماری وہاں پر سیاسی یا سفارتی موجودگی اس قوت کے ساتھ نہیں ہے جس قوت کے ساتھ وہاں انڈیا موجود ہے. لیکن مولانا صاحب، کشمیر پر کیا بھارت کا افغانستان میں مضبوط ہونا کشمیر پر بھی اس کو مضبوط کر دیتا ہے کہ کشمیر ایشو کو بھی مزید پرولونگ کر دیا جائے یا لٹکا دیا جائے؟ کشمیر کا مسئلہ پس منظر کی طرف جانا، کشمیر کا مسئلہ التوا کے شکار ہو جانا، یہ انڈیا کی خواہشات ہیں اور انڈیا اسی کو ترجیح دیتا ہے. تو پھر یہ کہا کہ مسئلہ اگر حل نہ بھی ہو تو جتنا اس کو پرولونگ کیا جاتا رہے، اس کو جتنا ڈیفر کیا جاتا رہے. آپ پھر اس چیز سے ایگری کریں گے کہ کوئی خاص پیش رفت ابھی نہیں ہو پا رہی؟ میں اس پہ ذرا اگر مجھے بات پوری کرنے دیجئے. چنانچہ ہم صورتحال پر گفتگو کرتے رہے، کمیٹی میں ہم نے اس موضوع کو اٹھایا اور ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے جو کشمیر ایک محور کی حیثیت رکھتا تھا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو طے کرنے کے لیے جو ترجیح اول تھا کشمیر ہمارا، اس کو دوبارہ ترجیح اول پر لانا اور اپنی خارجہ پالیسی کا محور بنانا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اور پھر اس وقت جو کشمیر کے اندر نئے انتفاضے کا آغاز ہوا، بالخصوص جون کے مہینے سے، تو وہ بھی اس وقت بڑے عروج پہ جا رہا ہے اور ایک امتیاز پیدا کرتا ہے ماضی کے حالات سے کہ وہاں کا نوجوان جو ہے وہ غیر مسلح ہو کر جد و جہد کر رہا ہے. عوام سڑکوں پر ہیں، بڑے بڑے لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ. اور وہ جو انڈیا ایک تاثر دیتا تھا جی کہ کوئی عوام نہیں ہے، یہ تو ملیٹنسی ہے، ملیٹنسی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر زندہ ہے، ملیٹنسی نہیں ہوگی تو کشمیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان تمام واقعات نے عوامی کاروان، عوامی مارچ اور یہ جو اس وقت غیر مسلح جد و جہد ہے جس میں انڈیا کے اپنے دانشور یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی اس موجودہ انتفاضے میں پاکستان کو بریکٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بالکل کشمیریوں کے اپنے جذبات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے جی کہ جب ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تو ہم نے اس موجودہ حکومت کو اس طرف روانہ کر دیا اور متوجہ کر دیا کہ مسئلہ کشمیر کو آپ نے اہمیت دینی ہے جی. آج اس وقت ان حالات میں جب امریکی صدر اوباما جا رہا ہے انڈیا اور وسط ساؤتھ ایشیا کا وہ ایک دورے کا آغاز دلی سے کر رہا ہے، تو اس کے بہرحال اپنے اثرات ہیں. ایک امکان جو ظاہر کیا جا رہا تھا، اور ہم نے جب کشمیر کمیٹی میں آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے چیپٹر کو بلایا تو انہوں نے اس پر خاص طور پر تشویش کا اظہار کیا کہ جو ایک زمانے سے ایک لابنگ ہو رہی ہے انڈیا کی کہ جی اس کو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنایا جائے، تو اس حوالے سے لگتا ایسا ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں کہ جب اوباما وہاں جائے گا تو وہ شاید سلامتی کونسل کے مستقل ممبر کی حیثیت میں شاید اس کی لابنگ کی حمایت کر دے گی. سر یہ ایک الگ، لیکن ایک چیز میں ایک چھوٹا سا میرا سوال بنتا ہے کہ ڈکٹیٹرز کے یا پچھلے جو فارن منسٹر تھے قصوری صاحب، ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم کشمیر کے حل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. آپ یقیناً اس وقت کی سچویشن بھی سمجھتے ہوں گے، اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ اس حوالے سے یہاں نہ تو فارن آفس کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے. اگر سابق وزیر خارجہ نے ایسی بات کی ہے تو ہمارے کمیٹی کے اراکین نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہوگی، کچھ ورکے موجود ہوں گے جس پر آپ نے کوئی اس زمانے میں ورک آؤٹ کیا ہوگا.
لیکن نہ ان کی طرف سے کچھ مہیا ہوا، نہ وزارت خارجہ. اب ظاہر ہے کہ اس کا یہی زیادہ یعنی اس کی تعویل کی جا سکتی ہوگی کہ یہ جو باتیں بھی کی جا رہی ہیں یہ بیک چینل جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یا ٹریک ٹو پالیسیز ہوتی ہیں اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں جو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہوتی. جی اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک چیز فارن آفس موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہیں، جو کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی کشمیر کمیٹی، اس کی تھوڑی سی فلسفیکل آپ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ابھی تک اس سے آگے مزید کیا کام لینا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو ذرا اپنی گفتگو سے مربوط کرنے کی کوشش کروں گا. جب یہ اوباما کا مسئلہ آیا کہ وہ وہاں جا رہا، امکانات موجود ہیں، حالانکہ مستقل ممبر بننے میں ابھی بھی ایسے مراحل سامنے ہیں کہ وہ سر کرنا، اس کو پھلاننا کوئی آسان کام نہیں ہے. تاہم دنیا میں جو ایک میسج جائے گا تو وہ ظاہر ہے کشمیریوں کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے لیے تباہ کن ہوگا. اس پر ہم نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. جی اور آج بھی جو ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں فارن منسٹری موجود تھی، فارن